بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے سامنے وہ منظر آج بھی ویسے ہی تازہ ہے جیسے کل کا ہو۔ سردیوں کی ایک اندھیری شام تھی، سورج کب کا ڈوب چکا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ پرانا منظر گھوم گیا جب گاؤں میں میرے ساتھ وہ سلوک ہوا تھا جسے میں زندگی بھر نہیں بھلا سکی۔ میری شادی کو صرف 2 مہینے ہی ہوئے تھے جب میرے شوہر نے مجھے گاؤں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت میں ایک نئی نویلی دلہن تھی، خوابوں کی دنیا میں رہنے والی، لیکن وہ خواب گاؤں کی گلیوں میں رون ڈالے گئے۔ میری ساس نے میرے ہاتھوں سے کھانے کی پلیٹ چھین کر کہا تھا، ہمارے گھر کی بہو ایسے نخرے نہیں دکھاتی، صرف اتنی سی بات پر کہ سالن میں نمک زیادہ تھا۔ میری عزت کا جنازہ نکال دیا گیا۔ میں کسی کی بیٹی تھی، ماں باپ کی آنکھ کا تارا، لیکن وہاں تو مجھے کسی نوکرانی سے بھی بدتر سمجھا گیا۔ میرے سسر، تیور اور نندے مجھے ایسے گھورتے تھے جیسے میں کسی اور دنیا کی مخلوق ہوں۔ وہ 2 ہفتے جو میں نے گاؤں میں گزارے وہ میری زندگی کے بدترین دن تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے قسم لے لی تھی کہ دوبارہ کبھی اس گاؤں کا رخ نہیں کروں گی۔ یہی وجہ تھی کہ جب میرے شوہر نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے عامر کے ساتھ گاؤں جا رہا ہے اپنی بھانجی کی شادی میں شرکت کے لیے، تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، بولا کہ خاندانی تقریب ہے، سب ہوں گی، لیکن میں اپنی ضد پر قائم رہی۔ میں اس زندگی سے نکل آئی تھی۔ میں نے شہر کی فضا، بڑے گھر کی شان اور اپنی عزت کا نیا مفہوم پا لیا تھا۔ اب واپس جا کر ان لوگوں کے بیچ کھڑا ہونا مجھے کسی قبرستان میں جانے کے برابر لگتا تھا۔ 2 دن کے بعد جب میرے شوہر اور بیٹا واپس آئے تو میری سانسیں اس وقت رک گئیں جب میں نے اس لڑکی کو دروازے پر کھڑا دیکھا۔ سرخ جوڑا، بھیگی پلکیں اور سہمی ہوئی آنکھیں۔ میرے شوہر کے پیچھے چھپی وہ لڑکی عجیب سی بے بسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میری نظریں یکدم اس کی طرف جم گئی۔ میرے بیٹے کے برابر کھڑی وہ لڑکی میری نظروں میں ایسے ہی ذلت کا نشان تھی جیسے وہ دن جو میں نے گاؤں میں گزارے تھے۔ یہ کون ہے؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ میرے شوہر نے گہری سانس لے کر جواب دیا، یہ میری بھانجی سدرا ہے۔ اس کی شادی کے دن دلہا نہیں آیا، بارات واپس چلی گئی اور میری بہن کو صدمے سے دل کا دورہ پڑا۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے میں نے اپنی بیٹی کی طرح پالی اس بچی کا نکاح عامر سے کر دیا۔ اب یہ ہماری بہو ہے۔ میرا دماغ گھوم گیا، میں جیسے کسی اور دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ میرے سارے خواب ٹوٹ کر زمین پر گر چکے تھے۔ یہ میرے گھر کی بہو نہیں بن سکتی، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ میرے شوہر نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس نے میرے الفاظ منہ میں روک دیے۔ اگر تم نے اسے نکالنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں اس لمحے چپ ہو گئی، لیکن میرے دل میں ایک زہر بھری گرد پڑ چکی تھی۔ اس دن سے میرے لیے سدرا ایک بوجھ بن گئی، ایک داغ جو میری عزت پر لگا دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے عامر کو سمجھایا کہ اگر اس نے سدرا کو بیوی کا حق دیا، اگر اس نے اس سے کسی بھی قسم کا رشتہ قائم کیا تو وہ میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ عامر خاموش رہا، لیکن اس نے میری بات مان لی۔ اس نے سدرا سے دوری اختیار کر لی جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ کچھ دن بعد اس سے بیرون ملک سے جاب آفر ہوئی۔ میں نے فوراً اس کا ویزا بنوایا اور اسے رخصت کر دیا۔ میرا راستہ صاف ہو گیا تھا۔ اب سدرا میرے رحم و کرم پر تھی اور میں نے اس پر کوئی رحم نہیں کیا۔ سدرا نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ دن بھر کام کرتی اور شام کو ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی، لیکن میرے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے وجود سے نفرت کرتی تھی، اس کی خاموشی سے، اس کی معصومیت سے، اس کے صبر سے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جس لڑکی کو میں نے جاہل گاؤں کی مٹی سمجھ کر نظر انداز کیا، وہ ایک دن میرے غرور، میری لالچ اور میری انا کو ایسا زخم دے گی جو کبھی نہیں بھرے گا۔ میرے دل میں ایک ہی خواب تھا، ایسا خواب جو میری آنکھوں میں برسوں سے بسا ہوا تھا، جو میں ہر وقت جاگتے ہوئے بھی دیکھا کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بھتیجی نائلہ، جو کہ کراچی کے ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی، میری بہو بنے۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کے باپ کے پاس اتنی دولت تھی کہ ہمارے جیسے کئی گھرانوں کو خرید سکتا تھا۔ میری بھابھی ہر بار فخر سے کہتی، سمینہ، جب میری نائلہ کی شادی ہوگی تو ٹرک بھر کر جہیز جائے گا اور بہو ایسے چمکے گی جیسے سونے میں لپٹی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے بیٹے عامر کے لیے اس کا خواب بن رکھا تھا۔ نائلہ ہماری سوسائٹی کے سب سے اونچے طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور میں اپنے خاندان، اپنی سہیلیوں اور پورے محلے میں سینہ تان کر کہتی، میری بہو لاکھوں میں ایک ہوگی۔ لیکن سدرا ایک گاؤں کی سادہ سی لڑکی جس کی بارات بھی نہ آئی، جو سرخ جوڑے میں روتی ہوئی میرے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی،
وہ میرے خوابوں کو روند کر میرے آنگن میں داخل ہو گئی تھی۔ سدرا میرے گھر میں رہنے لگی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ میں اسے صبح سویرے اٹھا دیتی، بغیر ناشتہ دیے اسے کام پر لگا دیتی۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں درد ہوتا، لیکن زبان پر شکوہ تک نہ آتا۔ اس کی خاموشی مجھے اور بھی چبھتی۔ ایک دن میں نے عامر کو فون کیا اور سخت لہجے میں کہا، دیکھو بیٹا، یہ لڑکی تمہاری بیوی ضرور ہے، لیکن یہ رشتہ میرے لیے کچھ نہیں۔ میں تمہاری خوشی کے لیے بڑی قربانیاں دے سکتی ہوں، لیکن یہ لڑکی اگر تمہارے قریب آئی، اگر تم نے اسے حق دیا، تو تم مجھے زندہ نہیں دیکھو گے۔ کچھ دیر کے لیے دوسری طرف خاموشی ہوئی۔ یوں لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر خاموش رہا۔ شاید اس نے بھی وہی خواب دیکھے تھے جو میں نے نائلہ کے ساتھ دیکھے تھے۔ شاید اسے بھی اپنی ماں کی عزت عزیز تھی۔ کئی دن تک عامر نے سدرا کو فون تک نہیں کیا۔ وہ بیچاری کمرے کے کونے میں بیٹھی رہتی، جیسے وہاں صرف سائے کا وجود ہو، اور میں ہر روز اپنی جیت محسوس کرتی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں جب بھی سدرا میرے سامنے آتی، اس کی خاموشی میرے غرور کو آئینہ دکھاتی۔ ایک دن جب میں اسے باورچی خانے میں برتن دھوتے دیکھ رہی تھی، اچانک دل میں خیال آیا، اگر یہ لڑکی چاہتی تو شور مچا سکتی تھی، اپنے ماموں کو شکایت کر سکتی تھی، عامر کو ضد کر کے اپنا حق مانگ سکتی تھی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ میں نے اسے برا بھلا کہا، طنز کے، یہاں تک کہ دھمکیاں دی۔ اگر تم نے اپنے ماموں سے کچھ بھی کہا یا میرے بیٹے کو قریب آنے پر مجبور کیا، تو میں عامر سے کہہ کر تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ سدرا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف اتنا کہا، میں اس گھر میں کسی حق کی طلبگار نہیں، آپ جیسے چاہیں ویسا سمجھیں، اور وہ پھر سے چپ ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ نے جنم لیا، جیسے کسی نے میرے غرور کو چپکے سے چیلنج کر دیا۔ لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کمزور پڑ گئی تو یہ لڑکی میرے بیٹے کے دل میں جگہ بنا لے گی۔ میں جانتی تھی یہ صرف شروعات ہے، اور میں اپنی جنگ جیتنے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھی۔ میرے شوہر صبح نوکری پر نکل جاتا تھا، اور جیسے وہ دروازے سے باہر ہوتا، میں سدرا کو کچن سے باہر نکال دیتی۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ وہ روئے گی، گڑ گڑائے گی، شکایت کرے گی، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھی نہ زبان پر شکوہ۔ اس نے خاموشی سے چادر اوڑھی، جوتے پہنے اور سر جھکا کر دروازے سے نکل گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور دل میں عجیب سی تسلی محسوس کی۔ یہ وہی تسلی تھی جو مجھے ہر بار ملتی تھی جب میں سدرا کو جھکاتا، اس کی خودی کو رونتی۔ مجھے لگتا تھا میں جیت رہی ہوں اور وہ ہار رہی ہے۔ شام کو جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پیسوں کا ایک لفافہ تھا۔ اس نے خاموشی سے آ کر میرے ہاتھ پر رکھا۔ میں نے کھول کر دیکھا، اندر 5,000 روپے تھے۔ میرے دل میں حیرت کی ایک لہر اٹھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کہاں سے لائی یہ پیسے؟ وہ صرف اتنا بولی، کام کیا تھا، مزدوری ملی۔ میں نے طنز کیا، 5,000 دن بھر کی مزدوری پر؟ کیا کہیں نوابوں کے لیے برتن دھو کے آئی ہو؟ وہ کچھ نہ بولی، بس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ اس کی خاموشی مجھے اور الجھا دیتی تھی، جیسے وہ کسی راز کو سینے میں چھپا کر چل رہی ہو۔ اگلے دن میں نے پھر اسے صبح سویرے دھکے دے کر باہر نکالا، اور شام کو جب وہ لوٹی تو 10,000 روپے میرے ہاتھ پر رکھے۔ میری حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے بار بار شک کی نظر سے دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر نہ کوئی تھکن تھی نہ شرمندگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی جو میرے دل میں اندھیرا بھر رہی تھی۔ میں نے اسے روز نکالنا اپنا معمول بنا لیا۔ صبح کو وہ گھر سے نکلتی اور شام کو ہزاروں روپے لا کر میرے ہاتھ پر رکھتی، کبھی 5,000، کبھی 10، کبھی 20۔ میری سہیلیاں کہتی، سمینہ تمہاری نوکرانی بڑی وفادار ہے۔ میں مسکرا کر کہتی، ہاں بہت فرما بردار ہے، کام بھی کرتی ہے، پیسے بھی لاتی ہے۔ لیکن اندر ہی اندر میں پریشان تھی، یہ لڑکی آخر کرتی کیا ہے جو روز اتنے پیسے لا کر دے رہی ہے؟ میں نے سوچا کہ شاید وہ کسی امیر گھر میں کام کرتی ہے، یا پھر شاید جھوٹ بول رہی ہے۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے، لیکن پھر میں خود ہی خود کو تسلی دیتی کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرتی ہوتی تو اس کے چہرے پر یہ سکون نہ ہوتا۔ کبھی کبھار جب وہ پیسے دیتی تو کہتی، بیگم صاحبہ یہ اس مہینے کا آخری دن تھا، آج ڈبل تنخواہ ملی۔ میں حیران ہوتی، سوچتی کہ کون سا ایسا کام ہے جس میں روز ڈبل تنخواہ ملتی ہے، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی کو جو نہ بولتی ہے نہ کچھ مانگتی ہے۔ ایک بار دل میں آیا کہ اس کا پیچھا کروں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر اس کے کام کی اصلیت کھل گئی اور کہیں یہ بات باہر نکل گئی تو میری عزت کا کیا ہوگا۔
فی الحال مجھے تو فائدہ ہی ہو رہا تھا، پیسے مل رہے تھے۔ وہ چپ چاپ گھر کے کام بھی کرتی تھی اور کسی قسم کی بحث یا سوال جواب نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی میرے شوہر پوچھتے سدرا کہاں ہے، میں جھوٹ بول دیتی، کام کرنے گئی ہے، پڑوسن کے ہاں صفائی کرتی ہے۔ وہ مطمئن ہو کر چپ ہو جاتے اور میں اپنی فتح پر خوش ہوتی کہ میں نے سدرا کو اس کی حیثیت یاد دلا دی ہے۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جسے میں اپنی جیت سمجھ رہی ہوں وہ دراصل ایک خاموش جنگ ہے، اور سدرا ہر دن مجھے ایک نئی شکست دے رہی ہے، بغیر کچھ کہے، بغیر شکایت کیے، خاموشی سے مسلسل۔ یہ خاموشی شاید اس کا بدلہ تھا، وہ بدلہ جو میرے غرور کے مقابل خاموشی کی طاقت سے لیا جا رہا تھا۔ صبح کے وقت کچن میں چائے کا پانی رکھ کر میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سدرا حسب معمول چپ چاپ تیار ہو کر نکلی تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ، چہرے پر وہی سادگی اور آنکھوں میں خاموشی۔ لیکن آج کچھ الگ تھا، میرے دل میں ایک عجیب سا تجسس تھا، ایک بے قراری جو کئی دنوں سے اندر ہی اندر پل رہی تھی اور آج حد پار کر گئی تھی۔ میں نے فوراً اپنی چادر اٹھائی، جوتے پہنے اور خاموشی سے اس کے پیچھے نکل پڑی۔ دل تیز دھڑک رہا تھا جیسے کوئی چوری کر رہی ہو، لیکن میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ لڑکی آخر جاتی کہاں ہے۔ میری سہیلیوں کی باتیں بھی دماغ میں گونجنے لگی۔ سمینہ، یہ کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کرتی؟ سدرا آگے آگے تھی اور میں کچھ فاصلے پر پیچھے۔ وہ اپنے ارد گرد کسی کو دیکھے بغیر سیدھی چلتی جا رہی تھی، میرے قدم اس کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے رکی، سفید رنگ کا گیٹ، اندر سرسبز لان اور باہر ایک چوکیدار کھڑا تھا۔ سدرا نے چوکیدار کو سلام کیا اور اندر چلی گئی۔ گیٹ بند ہو گیا۔ میں کچھ دیر تک دور کھڑی رہی، دل میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ میں نے جھجکتے ہوئے چوکیدار کے قریب جا کر سوال کیا، یہ لڑکی یہاں کیا کرتی ہے؟ چوکیدار نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور کہا، بیگم صاحبہ نے اسے رکھا ہے، صفائی کا کام کرتی ہے، شاید، زیادہ نہیں پتا، ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے واپس پلٹ آئی، لیکن میرے دل میں سوال اور بڑھ گئے تھے۔ اگر یہ صرف صفائی کرتی ہے تو پھر اتنے پیسے، روز 10-15 ہزار، ایک دن تو 20,000 روپے کر لا کر دیے، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ میں نے سوچا کیا کوئی صفائی والی اتنے پیسے کماتی ہے؟ گھر واپس آ کر میں نے دروازہ بند کیا، چادر اتاری اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ دل جیسے ہتھوڑے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ واقعی صرف ملازمت کر رہی ہے یا وہ کچھ چھپا رہی ہے؟ اگلے دن جب وہ واپس آئی تو میں نے کہا، سدرا، آج کتنے پیسے ملے؟ اس نے خاموشی سے ہزاروں کے نوٹ میرے ہاتھ پر رکھے اور سر جھکا لیا۔ میں نے سوال کیا، کہاں کام کیا تھا آج؟ وہ صرف اتنا بولی، وہی بنگلہ تھا، آج ان کے مہمان آئے تھے، کام زیادہ تھا اس لیے زیادہ پیسے دیے۔ میں نے نوٹ گنے، پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی تھکن، لیکن ایک عجیب سا اطمینان بھی، جیسے وہ کسی خوف، کسی الجھن یا کسی مجبوری میں نہیں تھی۔ میں اسے الجھانا چاہتی تھی، اس کی خاموشی کو توڑنا چاہتی تھی، لیکن وہ ہر بار میرے سوالوں کو تحمل سے سن کر خاموش ہو جاتی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا، سدرا اب کام پر نہیں جائے گی، گھر میں کام کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ مسکرا کر بولا، اگر بچی کام کر کے خود کو مصروف رکھتی ہے تو کرنے دو، اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہاری ذمہ داریاں بانٹ رہی ہیں۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن دل میں طوفان بڑھتا جا رہا تھا۔ سدرا کی خاموشی ایک ایسی چادر بن چکی تھی جو میرے غرور، میرے سوال اور میرے شکوک کو اپنے اندر لپیٹ چکی تھی۔ میں اسے کھینچنا چاہتی تھی، ہٹانا چاہتی تھی تاکہ اس کے اندر کا سچ سامنے آ سکے۔ دن میں جب میری سہیلیاں میرے گھر آتی تھیں تو مجھے لگتا تھا جیسے میں ایک نیا تماشا لگا رہی ہوں۔ میرے دل میں ایک خواہش ہوتی تھی کہ وہ آئیں، میرے سجاوٹ والے پردے، مہنگے صوفے، چمکتی فرش دیکھیں، اور پھر میری باتوں میں میرے بیٹے کی ترقی اور میرے مستقبل کی بہو کے خواب سنیں۔ میں ان کے سامنے خود کو ایک ایسی ماں کے روپ میں پیش کرتی تھی جس نے بیٹے کو باہر بھیج کر دولت کی سیڑھی چڑھا دی ہے۔ لیکن جب بات بہو کی آتی تو میری زبان کانپتی۔ میں سدرا کا نام لینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میرے گھر میں ایک ایسا کردار تھی جس کا وجود میں نے خود ہی محدود کر دیا تھا۔ ایک دن میری 2 پرانی سہیلیاں آئیں، میں نے خوب اہتمام کیا، چائے، بسکٹ، نان کھتائی، حتیٰ کہ ایک بڑی پلیٹ میں پھل بھی رکھوائے۔ سدرا حسب معمول کچن میں تھی، خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ اس نے میز پر سب کچھ سجا دیا اور چپ چاپ دروازے کے پیچھے ہٹ گئی، جیسے اس گھر کی ہوا میں بھی اپنی موجودگی کو نہ محسوس ہونے دینا چاہتی ہوں۔ سہیلیوں میں سے ایک نے آہستہ سے کہا، سمینہ، یہ کون ہے؟ بڑی خاموش اور باوقار لگتی ہے۔ میں نے بنا سوچے جواب دیا، اوہ، نوکرانی ہے، رکھی ہوئی ہے کچھ عرصے کے لیے، کام اچھا کر لیتی ہے، زبان بھی نہیں کھولتی،
اس لیے رکھ لیا ہے۔ انہوں نے سر ہلایا، لیکن ان کے چہروں پر کچھ تھا جیسے وہ میرے جواب سے مطمئن نہ ہوئے ہوں۔ ایک اور نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے عامر کی شادی کب کرو گی؟ اب تو وہ بھی کماتا ہے، باہر سے آیا ہے، کوئی امیر کبھی لڑکی دیکھو نا جو جہیز کی ٹرک بھر کر لائے۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ بس دعا کرو، ایک بڑی فیملی سے بات چل رہی ہے، لڑکی بہت پڑھی لکھی ہے، خوبصورت بھی، اور جہیز کی کیا بات کرے، ان کا تو ایک کمرہ صرف سونے کے برتنوں سے بھرا ہوگا۔ سدرا دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حرکت دیکھی، جیسے دل ٹوٹا ہو، لیکن پھر وہی خاموشی لوٹ آئی۔ اس نے پلٹ کر اپنے کمرے کا رخ کیا اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ اس کی وہ خاموشی واپسی مجھے اندر سے بے چین کر گئی۔ وہ مجھے کوئی جواب نہ دے کر بھی مجھے شکست دے گئی۔ کچھ دن بعد میری وہی سہیلی دوبارہ آئی۔ اس نے جیسے سدرا کو دوبارہ دیکھا تو کہا، سمینا سچ بتاؤ، یہ نوکرانی نہیں لگتی، نہ اس کا لباس عام ہے نہ اس کی چال، یہ کون ہے؟ میں نے جھنجھلا کر جواب دیا، تمہیں نوکرانیوں میں بھی رانیوں جیسے نخرے نظر آتے ہیں؟ آرام سے بیٹھو، تمہارے لیے کافی بناتی ہے تو کیا ملکہ بن گئی؟ اس نے بات بدل دی، لیکن میں جان چکی تھی کہ سدرا کی موجودگی میرے بنائے ہوئے فریب کو کمزور کر رہی تھی۔ میری کہی گئی ہر جھوٹی بات اس کے سچے کردار کے آگے ہار رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کچھ بولے، کوئی چیخ پکار کرے، تاکہ میں اسے سچ میں نیچا دکھا سکوں، مگر وہ چپ تھے، پتھر کی طرح، لیکن اس پتھر میں بھی ایک عجیب سی روشنی تھی جو میرے غرور کو کچل رہی تھی۔ میں نے پھر عامر کی دوسری شادی کی بات چھیڑی۔ فون پر اسے کہا، بیٹا وہاں کسی اچھی لڑکی کو دیکھو جو تمہارے معیار کی ہو، خوبصورت، باادب اور جہیز بھی مناسب ہو۔ یہ جو گاؤں کی لڑکی ہے یہ تمہارے کسی کام کی نہیں۔ عامر خاموش رہا، صرف اتنا بولا، امی ابھی میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا، کام میں مصروف ہوں۔ میں نے اسے بارہا ورغلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے سدرا کو طلاق دینے کی بات نہ کی، نہ کبھی اس سے رابطہ بڑھایا۔ سدرا پھر بھی خاموش رہی، جیسے اس کے دل میں امید کی کوئی شمع نہ ہو اور وہ صرف ایک فرض کے تحت جی رہی ہو۔ میرے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ میں نے چاہا کہ سدرا کو دنیا کے سامنے نوکرانی بنا کر پیش کروں، لیکن اس کی خاموشی نے اسے میرے گھر کی سب سے بڑی حقیقت بنا دیا تھا۔ عزت یا ذلت، میں خود اس کا فیصلہ نہ کر پائی۔ میں نے خود کو دھوکہ دیا تھا، اور اب وہی دھوکہ میرے ہر لفظ میں چھپ کر میری حقیقت کو بے نقاب کر رہا تھا۔ عید کا چاند نظر آیا تو محلے میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ بچے گلیوں میں شور مچاتے، خواتین مہندی لگواتی، اور ہر گھر میں تیاریاں عروج پر تھیں۔ میں نے بھی اپنے لیے ایک مہندی جیولری سیٹ خریدا اور کپڑوں کا خاص انتخاب کیا تھا۔ میرے شوہر نے سدرا کے لیے بھی ایک قیمتی جوڑا لا کر دیا، گہرا نیلا رنگ، ہلکی سی زری کی کڑھائی اور نرم سا دوپٹہ۔ جوڑا دیکھتے ہی میری آنکھوں میں جلن سی اتر آئی، میرے دل میں جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ وہ جوڑا میں نے خود بھی بازار میں دیکھا تھا، لیکن مہنگائی کے باعث چھوڑ دیا تھا، اور اب میرے شوہر نے وہی جوڑا سدرا کے لیے خریدا تھا۔ میں خاموش رہی، لیکن دل میں ایک چنگاری سے سلگنے لگی۔ یہ وہی سدرا تھی جس سے میں نوکرانی بنا کر دنیا سے چھپاتی رہی، اور آج میرے شوہر کی محبت اور توجہ پا رہی تھی۔ نہیں، یہ مجھے کسی صورت قبول نہیں تھا۔ رات کو جب سب سو چکے تھے، میں دبے قدموں سدرا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی الماری کھلی تھی اور وہی جوڑا ہینگر پر ٹنگا ہوا تھا، جیسے اپنی خوبصورتی پر ناز کر رہا ہو۔ میں نے لمحے بھر کو تذبذب محسوس کیا، لیکن پھر اپنے غصے کو قابو نہ رکھ سکی۔ کینچی لی اور جوڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے۔ نیلے کپڑے کی دھجیاں میرے پیروں تلے تھیں اور دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ میں جانتی تھی صبح سدرا کو جب کٹی ہوئی دھجیاں ملیں گی تو وہ کچھ بولے گی، شکایت کرے گی، یا کم از کم میرے شوہر سے سوال کرے گی، اور تب میں سب کے سامنے اسے جھوٹا ثابت کر دوں گی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بولے، اس کی زبان کھلے، تاکہ میں اس کے صبر کی چادر کو تار تار کر سکوں۔ عید کی صبح آئی، سب تیار ہو رہے تھے۔ میں نے اپنا قیمتی لباس پہنا، جیولری لگائی اور آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرائی۔ میں چاہتی تھی کہ آج کی محفل میں سب مجھے سراہیں، میری شان، میرا وقار، میری وزاداری، سب کچھ نمایاں ہو۔ لیکن جیسے ہی میں کچن کی طرف گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سدرا وہاں کھڑی تھی، وہی نیلا جوڑا پہنے جسے میں نے رات کینچی سے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی چال میں سکون تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، اور آنکھوں میں بددستور وہی خاموشی۔ میں ساکت ہو گئی، دل میں جیسے کسی نے تیز دھار چاقو مار دیا ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے وہ جوڑا کاٹا تھا۔ کیا وہ جادو ہے، یا میرے شوہر نے نیا لے دیا؟ نہیں، وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں۔ پھر یہ
میں ضبط کے ساتھ دن گزارتی رہی۔ ہر بار جب سدرا میرے سامنے آتی میرا دل جلنے لگتا، جیسے میری نفرت کے مقابل اس کی خاموشی فاتح بن گئی ہو، جیسے وہ خاموش رہ کر بھی مجھ سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہو۔ شام کو جب سب مہمان جا چکے تھے، میں چپکے سے سدرا کے کمرے میں گئی، الماری کھولی اور وہاں وہی کٹا ہوا جوڑا ٹکڑوں کی صورت میں موجود تھا۔ میں نے اسے ہاتھوں میں لیا اور حیرت سے زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، یہ نیا جوڑا کہاں سے آیا؟ کیا اس نے وہی جوڑا دوبارہ خریدا؟ اگر ہاں تو اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ کیا یہ سب میرے شوہر نے کیا؟ لیکن اس نے تو خود بتایا تھا کہ اس کے پاس صرف اتنے پیسے تھے کہ ایک ہی جوڑا خرید سکتا تھا۔ میرے اندر کا تجسس اب خوف میں بدلنے لگا تھا۔ میں نے اگلے دن پھر شوہر سے بات کی، سدرا کو اتنا مہنگا جوڑا کس نے دیا؟ وہ حیران ہو کر بولا، کیا مطلب؟ وہی ایک جو میں نے خریدا تھا، تمہیں دکھایا تھا، اور اس کے بعد میرے پاس اتنے پیسے نہیں بچے تھے کہ دوسرا خرید سکوں۔ میں نے گردن جھکا لی، اب میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ بات صاف تھی کہ سدرا نے وہ جوڑا خود خریدا، لیکن کیسے؟ ایک نوکرانی جسے میں روز ذلیل کرتی ہوں کیسے اپنے لیے اتنا قیمتی جوڑا خرید سکتی ہے؟ میں نے اس دن سدرا کو پہلی بار غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہ وقار تھا جو صرف عزت سے کمائی گئی دولت دے سکتی ہے، وہ عزت جو نہ کسی شوہر کے محتاج ہو، نہ کسی ساس کی مہربانی کی، وہ عزت جو ایک عورت خود اپنے کردار، محنت اور صبر سے کماتی ہے۔ سدرا کی خاموشیاں میرے لیے سوال نہیں، ایک چیلنج بن چکی تھی، اور اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے مجھے اپنے اندر جھانکنا پڑے گا۔ اور میں جانتی تھی یہ خاموشی اب کوئی عام خاموشی نہیں، یہ چپ ایک بہت بڑا راز سنبھالی بیٹھی ہے۔ 3 سال گزر چکے تھے، جیسے پلک جھپکتے ہی وقت ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ عامر ان 3 برسوں میں بیرون ملک تھا، نوکری بھی کر رہا تھا اور پڑھائی بھی۔ میں نے ہر کسی کے سامنے فخر سے کہا تھا کہ میرا بیٹا باہر ہے، بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کر رہا ہے اور واپس آ کر یہاں کسی شاندار جاب پر لگے گا۔ میرے دل میں بس ایک ہی تمنا تھی کہ وہ لوٹے اور پھر میں اس کی شادی اپنی بھتیجی نائلہ سے کر دوں، جو اب اور بھی زیادہ دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان 3 سالوں میں سدرا میرے گھر میں ہی رہی، لیکن ایک سائے کی طرح۔ صبح نکل جاتی، شام کو لوٹتی، ہاتھ میں ہزاروں روپے لا کر رکھتی اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ میرے شوہر کو وہ بیٹی کی طرح عزیز ہو گئی تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے وہی پرانی نفرت باقی تھی۔ وہ اگر چاندی بھی بن جاتی تو میرے لیے وہی مٹی رہتی، جسے میں کبھی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ عامر واپس آ رہا تھا۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کروائی، نئی چادریں، پردے، دیوار پر تصویریں، سب کچھ چمکا دیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ سدرا سے بھی میں نے کہا، صبح عامر آ رہا ہے، گھر صاف ہو، کھانے کے خاص انتظام ہو، اور تم کچن کے علاوہ کسی اور جگہ نظر نہ آنا۔ وہ کچھ نہیں بولی، صرف اسبات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ جب عامر گھر داخل ہوا تو میں خوشی سے اس سے لپٹ گئی۔ وہ کچھ بدلا بدلا سا تھا، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں تھکن، لیکن ایک عجیب سا سکون بھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور سوچا کہ یہ وہی میرا بیٹا ہے جو 3 سال پہلے گاؤں کی لڑکی سے نکاح کے بعد چپ چاپ باہر چلا گیا تھا۔ اب وہ بڑا آدمی بن کر لوٹا تھا۔ کچھ دنوں بعد اسے شہر کی سب سے بڑی کمپنی سے آفر آ گئی، اتنی بڑی تنخواہ کہ مجھے یقین نہیں آیا۔ میں تو جیسے خوابوں کی دنیا میں تھی۔ بس اب نائلہ سے رشتہ کر دوں، میری زندگی مکمل ہو جائے گی، میں نے سوچا۔ ایک شام عامر کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، نئی کمپنی کیسا ماحول ہے؟ اس نے کہا، امی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات عجیب ہے، اس کمپنی کے مالک کا کوئی نام نہیں لیتا۔ سب کہتے ہیں کہ کمپنی خاتون چلا رہی ہے، لیکن کسی نے آج تک انہیں دیکھا نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تو کیا ہو گیا؟ شاید کوئی پردے دار خاتون ہوگی، یا پھر کسی نے بس افواہ پھیلا دی ہو۔ تم اپنا کام کرو اور ترقی کی طرف دھیان دو۔ لیکن میرے دل میں ہلچل سی ہونے لگی۔ نہ جانے کیوں سدرا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا، اس کی خاموشی، اس کا روز گھر سے جانا، اس کے ہزاروں روپے دینا، اس کا خود پر اعتماد، کچھ تو تھا جو میرے عقل سے باہر تھا۔ عامر اب روز دفتر جاتا اور روز نئی نئی باتیں کرتا۔ امی، ہماری کمپنی میں سب کو وقت پر تنخواہ ملتی ہے، خواتین کی عزت کی جاتی ہے، سہولتیں بہترین ہیں، لیکن جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ کمپنی کے مالک نے خاص سسٹم بنایا ہے جو ہر ملازم کی ترقی پر خود نظر رکھتا ہے اور کسی کی سفارش نہیں چلتی۔ میں نے سنا اور دل میں سوچا، کون ہے یہ مالکن؟ اور اتنی سوچ رکھنے والی عورت کوئی عام نہیں ہو سکتی۔ ادھر سدرا اب بھی کام کرتی رہی، وہ اب بھی چپ تھی، وہ اب بھی روزانہ ہزاروں روپے دیتی تھی، اور
میں اب بھی اسے نوکرانی سمجھتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، لیکن میری انا مجھے کبھی اس سے سچ پوچھنے کی اجازت نہ دیتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنی حقیقت بتا دی تو میری جھوٹی شان، میرے خواب سب خاک ہو جائیں گے۔ میری نفرت اب خوف میں بدلنے لگی تھی۔ سدرا کی خاموشی میرے لیے ایک آئینہ بن گئی تھی۔ میں جب بھی اسے دیکھتی اپنے اندر کی کمزوری، اپنی خود غرضی اور اپنی جھوٹی انا کا عکس نظر آتا۔ وہ اب بھی وہی ہے، وہی سادہ سی گاؤں کی لڑکی جسے میں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن اندر سے میں جانتی تھی وہ کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دے گا، اور بہت جلد سچ سامنے آنے والا تھا، وہ سچ جو میری ساری دنیا کو بدل دے گا۔ دعوت کا کارڈ جب گھر آیا تو میری آنکھوں میں خوشی کی چمک اتر آئی۔ یہ وہی کمپنی تھی جس میں عامر کو حال ہی میں ملازمت ملی تھی، ایک بڑی اور نامور کمپنی جس کا ہر شخص چرچا کر رہا تھا۔ دعوت کی عبارت نہایت خاص تھی، ایگزیکٹو لیول پر کام کرنے والے افراد اور ان کے اہل خانہ کے اعزاز میں ایک خصوصی تقریب۔ میں نے فوراً تیاریوں میں ہاتھ ڈال دیا، سوچا یہ موقع ہے اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنے بیٹے کی شان دکھانے کا۔ میں نے خود کے لیے مہنگے ملبوسات خریدے، میچنگ جولری اور نئے جوتے۔ ہر لمحہ دل میں یہی خیال آتا رہا کہ آج کی محفل میں ہر نگاہ میری طرف اٹھے گی، میں عامر کو لے کر فخر سے لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ میرا بیٹا ہے جو شہر کی سب سے بڑی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ لیکن سدرا، میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ جائے۔ میں نے صاف لفظوں میں اسے منع کر دیا، تم اس دعوت میں نہیں جاؤ گی، عامر کے دوست اور افسر ہوں گے، وہاں تمہاری موجودگی کا کوئی جواز نہیں، اور ہاں، اپنے ماموں کے سامنے بیماری کا بہانہ کر دینا، ورنہ وہ بھی ضد کریں گے تمہیں ساتھ لے جانے کی۔ سدرا نے حسب معمول کچھ نہیں کہا، صرف خاموشی سے سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلے گئی۔ دعوت کا دن آیا۔ میں نے جیسے نیلے رنگ کا ریشمی جوڑا پہنا، آئینے میں خود کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا اٹھی۔ میرے شوہر بھی تیار تھے، عامر بھی، اور ہم تینوں گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ دعوت کا اہتمام ایک وسیع و عریض بنگلے میں تھا، پھولوں کی سجاوٹ، خوشبوؤں کی مہک، مہمانوں کی چمک دمک، سب کچھ شاندار تھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، سب کی نظریں ہم پر جم گئیں۔ میں نے مسکراہٹ سجائے اور آہستہ آہستہ ہال میں چلنے لگی۔ عامر کے کولیگس آئے، سلام دعا ہوئی، تعریفی جملے کہے گئے۔ میں نے دل میں سوچا سدرا یہاں ہوتی تو شاید اپنے وجود سے اس ماحول کو خراب کر دیتی۔ پھر اچانک اعلان ہوا، کمپنی کی مالکہ تشریف لا رہی ہیں، برائے مہربانی سب کھڑے ہو جائیں۔ سارا حال خاموش ہو گیا، نظریں دروازے کی طرف مڑ گئیں، اور پھر جیسے وقت تھم گیا ہو، دروازہ کھلا اور اندر قدم رکھا سدرا نے۔ ہاں، وہی سدرا، وہی لڑکی جسے میں نے 3 سال تک نوکرانی کہہ کر ذلیل کیا، جسے کبھی بہو کا مقام نہیں دیا، جسے اپنی جھوٹی شان کی راہ میں رکاوٹ سمجھا۔ آج وہ بنگلے کے دروازے سے ایک ملکہ کی طرح داخل ہوئی۔ وہ مہنگا سا لباس پہنے، سنجیدہ چہرہ، پورے اعتماد چال اور نظریں سامنے جمائے چلتی ہوئی اسٹیج تک پہنچی۔ ایک ہاتھ میں فائل، دوسرے میں مائک، اور پھر اس نے گفتگو شروع کی۔ میں ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے میری کمپنی کے سفر میں میرا ساتھ دیا، خاص طور پر ان خواتین کا جو میرے ساتھ کھڑی رہی جب یہ خواب صرف ایک خیال تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر لڑکی اپنے قدموں پر کھڑی ہو، اپنی پہچان خود بنائے اور کبھی کسی کے رحم و کرم پر نہ ہو۔ مجھے لگا جیسے ہر لفظ میرے غرور کو توڑ رہا ہے۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میرے شوہر نے سدرا کو فخر سے دیکھا۔ عامر کی آنکھوں میں حیرت اور ندامت تھی، اور میری آنکھوں میں صرف شکست۔ لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے، یہی سدرا ہے، یہی کمپنی کی مالکن ہے، کتنی باوقار خاتون ہے، عامر کی بیوی ہے۔ میری ساری دنیا جیسے پل بھر میں بدل گئی تھی۔ جسے میں نے نوکرانی کہا، وہ آج سینکڑوں لوگوں کی مالک تھی۔ جسے میں نے کمتر سمجھا، وہ آج میرے بیٹے کے مستقبل کی ضامن بنی ہوئی تھی۔ دعوت ختم ہونے تک میں اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہی، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی کی طرف دیکھا۔ جب واپس گھر آئے تو سدرا پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا، بس آہستہ سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، وہی قیمتی لباس، وہی جولری، لیکن آج وہ سب بیکار لگ رہے تھے۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ عزت لباس سے نہیں، سچائی اور کردار سے ملتی ہے۔ سدرا نے کچھ نہیں کہا، لیکن آج اس کی خاموشی میرے لیے سب سے بلند صدا بن چکی تھی، ایک صدا جو میرے غرور کی بنیادیں ہلا گئی تھی، اور میں صرف ایک سوال کے ساتھ بیٹھی رہ گئی۔ میں نے اس کی حقیقت کو کب پہچانا اور کیوں اتنی دیر کر دی؟ دعوت کے بعد کئی دن تک میں خود سے نظریں نہیں ملا سکی۔ جب میں سدرا گھر میں نظر آتی، میری نظریں جھک جاتی،
وہ خاموشی سے آتی، اپنے کمرے میں جاتی اور ہمیشہ کی طرح کوئی بحث نہ کرتی، لیکن اب وہ خاموشی مجھے پہلے جیسی نہ لگتی تھی۔ اب اس خاموشی میں وقار تھا، برتری تھی اور ایک ایسی عزت جو میں نے کبھی نہ دی، مگر وہ اپنی محنت سے خود کما چکی تھی۔ عامر ان دنوں بہت گمسم رہتا تھا۔ ایک رات جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، پریشان ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور وہ نگاہ کچھ بدلی بدلی سی تھی۔ امی، آپ کو پتا ہے سدرا اصل میں کرتی کیا تھی؟ میرا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے مصنوعی بے نیازی سے کہا، کیا مطلب؟ گھر کا کام کرتی تھی اور شاید باہر کوئی نوکری۔ عامر نے لیپ ٹاپ میری طرف موڑا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے سدرا کی کمپنی کا پورٹل۔ یہ سارا آن لائن سسٹم سدرا نے خود بنایا ہے، اپنے پروڈکٹس ڈیزائن کی، خواتین کے لیے کپڑوں کی ایک آن لائن مارکیٹ بنائی، اور آج یہ پورے ملک میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا برانڈ بن چکا ہے۔ میری زبان خشک ہو گئی۔ آنکھوں کے سامنے وہ تمام لمحات تیرنے لگے جب میں نے اسے ذلیل کیا، نوکرانی کہا، لوگوں کے سامنے چھپایا، اور وہ کروڑوں کی مالک تھی۔ عامر نے میری خاموشی کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، ابو کو سب پتا تھا، وہی سدرا سے روز کہتے تھے کہ کام پر جاؤ تاکہ آپ کو لگے وہ کچھ کماتی ہے، اور سدرا وہ آپ کی عزت بچانے کے لیے ہر دن ہزاروں روپے آپ کو دیتی رہی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ کسی گھر میں کام کرتی ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے چیخ کر کہا، تو اس نے مجھے دھوکہ دیا؟ عامر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ امی، یہ دھوکہ نہیں تھا، یہ آپ کی عزت کی حفاظت تھی۔ سدرا کبھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو شرمندگی ہو یا آپ کے خواب ٹوٹے۔ اس نے اپنی پہچان چھپائی، اپنی محنت کا پھل آپ کے قدموں میں ڈالا، صرف اس لیے کہ آپ اسے قبول کر سکیں۔ میرے دل پر جیسے کسی نے تیز چھری چلاتی ہو۔ وہ لڑکی جسے میں نے 3 سال تک نوکرانی بنا کر رکھا، جسے ایک کمرے میں محدود کر دیا، جسے انسان تک نہ سمجھا، وہ میرے وقار کو بچاتی رہی۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ میں اس پر احسان کر رہی ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ہر روز مجھ پر احسان کرتی رہی، خاموشی سے، صبر سے، برداشت سے۔ اگلے دن جب میں سدرا کے کمرے میں گئی تو وہ اپنی فائلز ترتیب دے رہی تھی۔ میں دروازے پر رکی رہی، زبان میں سکت نہ تھی۔ وہ پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگی اور اس کے چہرے پر وہی نرمی تھی جیسے کچھ بدلا ہی نہ ہو۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، سدرا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ہمیشہ غلط سمجھا، اور تم نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، صرف یہ چاہا کہ آپ مجھے میری حیثیت سے نہ صحیح انسان سمجھ کر ہی قبول کر لیں، لیکن میں جانتی ہوں ہر دل کو فتح کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، اور میرے پاس صبر تھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں، میرا غرور ٹوٹ چکا تھا، میرا جھوٹا رتبہ، میری انا، سب کچھ زمین بوس ہو چکا تھا۔ میں اس لمحے سدرا کو صرف اپنی بہو نہیں، اپنی بیٹی ماننا چاہتی تھی، لیکن شاید اب دیر ہو چکی تھی۔ اس رات میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں نے سدرا کے ساتھ بہت غلط کیا، کاش میں وقت پر سمجھ جاتی۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ سدرا نے ہمیشہ تمہاری عزت چاہی، تمہارا مان بچایا، اس نے اپنی کروڑوں تمہارے قدموں میں اس لیے ڈالے تاکہ تم خود کو بلند سمجھو، لیکن اصل بلندی سدرا کے کردار میں تھی جو تم دیکھ نہ سکی۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ سدرا کی ہر خاموشی، ہر مسکراہٹ، ہر دن کے ہزاروں روپے اب ایک ایک پل میرے سینے پر بوجھ بن گئے تھے۔ وہ ایک سادہ نرم لہجے والی لڑکی دراصل میرے گھر کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی، مگر میں نے اسے صرف ایک کمزور نوکرانی سمجھا، اور آج جب سچ سامنے آیا تو وہ صرف سچ نہیں تھا، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا آئینہ تھا، ایک ایسا آئینہ جس میں خود کو دیکھنے سے ڈرنے لگی تھی۔ سچ کی چمک کبھی کبھی اتنی تیز ہوتی ہے کہ آنکھیں جھپکانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ جب سدرا کا اصل چہرہ میرے سامنے آیا تو وہ چہرہ کسی نوکرانی کا نہیں، کسی لاچار لڑکی کا نہیں، بلکہ ایک باوقار، خوددار اور خود مختار عورت کا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو صرف سچائی، صبر اور وقار سے پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کئی دن تک سدرا سے بات نہ کی۔ شرمندگی میرے دل میں گہرے گھاؤ کی طرح پھیل چکی تھی۔ کبھی اسے نظر اٹھا کر دیکھتی تو دل میں کانٹے چبھتے۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے گالم گلوچ دی، دھکے دیے، پیسوں کے بدلے عزت چھینی، اور وہ ہر بار چپ چاپ میری باتیں سہ گئی، بنا کوئی گلہ کیے۔ پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے عامر سے کہا، بیٹا، سدرا سے بات کرو، اسے مناؤ، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری زندگی کا حصہ ہے، جو کچھ ہوا وہ سب میری غلطی تھی۔ عامر نے گہرا سانس لیا۔ امی، میں اسے نظریں بھی نہیں ملا پاتا،
اس کی آنکھوں میں وہ سوال ہیں جن کا جواب میرے پاس نہیں۔ وہ مجھ سے کبھی کبھی کچھ مانگتی نہیں تھی، بس ماں کی عزت کی خاطر خود کو مٹاتی رہی، اور میں خاموش تماشائی بن کر کھڑا رہا۔ میرے آنسو نکل پڑے، دل چاہا کہ جا کر سدرا کے قدموں میں بیٹھ جاؤں، معافی مانگوں، اس کے ہر زخم پر مرہم رکھوں، لیکن کچھ رشتے اتنی دیر سے سنبھالے جائیں تو وہ صرف بکھرنے کے لیے بچتے ہیں۔ اگلے دن سدرا گھر میں موجود تھی۔ وہ حسب معمول خاموش تھی، لیکن اس کے انداز میں اب پہلے جیسا سکون نہیں تھا، بلکہ ایک فیصلہ، ایک مضبوطی اور ایک فاصلہ تھا۔ میں اس کے قریب گئی، لرزتے آواز میں کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جو کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج میں تمہیں دل سے اپنی بیٹی مانتی ہوں۔ سدرا نے میری طرف دیکھا، چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بیگم صاحبہ، میں نے کبھی آپ سے دشمنی نہیں کی، میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ آپ مجھے بیٹی سمجھیں، قبول کریں، لیکن جو رشتہ عزت کے بغیر ہو وہ صرف زنجیر بن جاتا ہے، اور میں اب وہ زنجیر نہیں بننا چاہتی۔ میرا دل لرز گیا۔ کیا مطلب؟ میں عامر سے علیحدگی کا فیصلہ کر چکی ہوں، اس نے نرمی سے کہا، لیکن لہجہ اتنا واضح اور مضبوط تھا کہ مجھے لمحے بھر کے لیے کچھ سنائی نہ دیا۔ نہیں سدرا، ایسا مت کرو، میں سب کچھ بدل دوں گی، میں تمہیں وہ مقام دوں گی جس کی تم حقدار ہو۔ وہ دھیرے سے بولی، جس مقام کی عورت خود حقدار ہو وہ کبھی دوسروں کی بخشش پر قائم نہیں ہوتا۔ اب یہ رشتہ میرے لیے بوجھ ہے، عزت نہیں، اور میں اپنے احترام کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہوں۔ میں نے اپنے لیے ایک دنیا بنائی ہے، اپنی پہچان، اپنا وقار۔ اب مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ عامر دروازے کے قریب کھڑا تھا اور شاید سب کچھ سن چکا تھا۔ وہ آگے آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سدرا پلیز ایک موقع اور دے دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ سدرا نے نظریں نیچی کر لی۔ عامر، تم نے میری خاموشی کو کمزوری سمجھا، میری خدمت کو مجبوری۔ تم نے ماں کے خوف سے مجھ سے نظریں چرائی، کبھی میرے پاس بیٹھ کر یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں کیسی ہوں، کیا چاہتی ہوں۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میرے دل میں ٹھنڈی آہ سی اٹھی۔ میں نے سب کچھ گنوا دیا تھا، نہ صرف ایک ہنر مند بہو بلکہ ایک وفادار بیٹی، ایک خالص انسان، ایک ایسا وجود جو میرے گھر کی بنیاد بن سکتا تھا۔ سدرا نے طلاق کے کاغذات خود تیار کروائے۔ عامر نے خاموشی سے دستخط کیے۔ کوئی بحث نہیں، کوئی شور نہیں، صرف ایک خاموش علیحدگی۔ لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان چھپا تھا۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ سدرا کے کمرے کی خالی الماری، اس کی جگہ پر رکھے تکیے کی سلوٹیں، اس کے ہاتھ کے بنے کھانوں کی خوشبو، سب مجھے چبھنے لگے۔ میں نے آنکھیں بند کی تو وہ منظر ابھرا۔ سدرا عید والے دن نیلا جوڑا پہنے مسکرا رہی تھی، اور میں دل میں حسد لیے کھڑی ہوں۔ تب میں نے اندازہ کیا کہ میں نے کیا کھو دیا ہے۔ میں نے اپنے غرور، انا اور جھوٹی شان کے بدلے ایک ایسا رشتہ گنوا دیا جو میرا فخر بن سکتا تھا۔ سدرا اب جا چکی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد ہمارے گھر کی خاموشی اور اندھیرے گواہی دے رہے تھے کہ وہ صرف ایک بہو نہیں، ایک روشنی تھی جو ہم نے خود بجھا دی۔ سدرا کے جانے کے بعد گھر کا ماحول ویران ہو گیا۔ وہ لڑکی جو کبھی خاموشی سے آتی جاتی تھی، جس کی موجودگی کو میں نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی، اب اس کی غیر موجودگی دل میں ایک چبھن کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نہ صرف گھر سناٹا ہوا بلکہ میری زندگی میں بھی ایک خلا سا پیدا ہو گیا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کے لیے پھر سے وہی راستہ چنا جو مجھے ہمیشہ پرکشش لگتا تھا۔ دولت، رشتہ، جہیز اور سوسائٹی میں عزت۔ میں نے نائلہ کی ماں سے دوبارہ رابطہ کیا اور عامر کی دوسری شادی کی بات چلا دی۔ نائلہ اب اور بھی زیادہ مالدار ہو چکی تھی اور اس کی ماں نے فخر سے کہا، تم فکر نہ کرو سمینا، ہم اپنی بیٹی کے ساتھ جہیز کا ٹرک بھیجیں گے، ایسا جہیز کہ تمہاری سوسائٹی کے لوگ حیران رہ جائیں گے۔ یہی تو میں چاہتی تھی، لوگوں کو دکھانا کہ میری بہو سب سے الگ ہے، سب سے اونچی ہے۔ عامر خاموش رہا۔ سدرا کے جانے کے بعد اس میں ایک بے رونقی سی آ گئی تھی، لیکن میری ضد اور جذباتی بلیک میلنگ کے سامنے اس نے ہار مان لی۔ شادی طے ہو گئی، دھوم دھام سے دعوتیں ہوئیں، قیمتی تحفے آئے، اور وہ دن آ گیا جب نائلہ میری بہو بن کر اس گھر میں داخل ہوئی۔ واقعی وہ حسین تھی، نازک تھی، اور قیمتی زیورات اور ریشمی لباس میں کسی شہزادی جیسے لگتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرے اس کے اصلی رنگ ظاہر ہونے لگے۔ وہ ہر وقت اپنی دولت کا روپ جتاتی، اپنے جہیز کا تذکرہ کرتی اور میری ہر بات پر ناک چڑھاتی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، بیٹا کھانے میں نمک کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ تو وہ بولی، پہلے اپنی پرانی عادتیں چھوڑیں، میں وہ نہیں جو آپ سدرا کے ساتھ کرتی تھی، اور ویسے بھی
میرے جہیز کے برتنوں میں کھانے کے لائق بھی نہیں ہو آپ لوگ۔ آپ جیسے لوگ پرانے برتنوں میں ہی کھانا کھائیں۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہی اسمینا جو کبھی دوسروں کو ان کی اوقات یاد دلاتی تھی، آج اپنی بہو سے اپنی اوقات سن رہی تھی۔ میں نے عامر سے شکایت کی، بیٹا یہ لڑکی تو روز میری توہین کرتی ہے، تم کچھ کہتے کیوں نہیں؟ عامر نے خاموشی سے میری طرف دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، امی اگر آپ نے سدرا کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ویسے سدرا جو 3 سال تک میری ہر بات برداشت کرتی رہی، کبھی زبان نہ کھولی، ہر دن ہزاروں روپے لا کر دیتی رہی، میری عزت بچاتی رہی، اور میں نے اس کے صبر کو کمزوری سمجھا، اس کی خاموشی کو بے وقت جانا، اور آج میری دولت، میرے خواب اور میرے سارے منصوبے میرے ہی منہ پر تمانچے بن کر برس رہے تھے۔ نائلہ روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیتی، کبھی گھر میں کام والے کو ڈانٹنا، کبھی مجھ پر حکم چلانا، اور کبھی عامر سے کہہ دینا، آپ کی ماں اب پرانی ہو چکی ہے، انہیں نانی کا کردار ادا کرنا چاہیے، بہو کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ عامر ہر بار چپ رہتا، اس کی خاموشی اب بے بسی نہیں بلکہ پچھتاوے کی نشانی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس نے ایک ہیرے کو گنوا کر کانچ کے ٹکڑے چن لیے ہیں، ایسے کانچ کے ٹکڑے جو نہ صرف دل چیرتے ہیں بلکہ روز خون بہاتے ہیں۔ ایک دن میں نائلہ کے کمرے میں کچھ سامان رکھنے گئی تو اس نے مجھے جھڑک دیا، پہلے دروازہ کھٹکھٹایا کرے، یہ کوئی نوکرانیوں والا گھر نہیں ہے۔ میری آنکھیں بھر آئیں، میں نے آہستہ سے کہا، میں اس گھر کی مالک ہوں۔ وہ ہنسی، مالک؟ آپ تو صرف عامر کی ماں ہیں، اصل مالک تو میں ہوں، میرے جہیز نے یہ گھر چمکایا ہے۔ اس رات میں بہت روئی، اپنے شوہر کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور دھیرے سے کہا، ہم نے سدرا کو کھو دیا اور اس کے بدلے کیا پایا؟ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا، ہم نے دولت چاہی، عزت کا لباس مانگا، لیکن روحانی سکون، عزت نفس اور محبت کا رشتہ گنوا دیا۔ میں نے دعا کی، کاش وقت پیچھے جا سکے، میں سدرا کو روک لیتی، اسے سینے سے لگا لیتی، اسے بتا دیتی کہ وہ میری بیٹی تھی، میرا فخر تھی، لیکن وقت پیچھے نہیں جاتا، جو ہاتھوں سے نکل جائے وہ اکثر صرف پچھتاوے میں واپس آتا ہے۔ اور میں اب روز اس پچھتاوے کی چادر اوڑھ کر سوتی تھی۔ نائلہ کا غرور، اس کا رویہ اور میری روز کی ذلت، یہ تھا میرے لالچ کا انجام۔ رات کا آخری پہر تھا، سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا، لیکن میرے دل میں ایک ہنگامہ برپا تھا، آنکھوں سے نیند غائب تھی اور دل کے کونے کونے میں پچھتاوے کا زہر سرایت کر چکا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی سدرا کے گزرے لمحے یاد کر رہی تھی، اس کی خاموشی، اس کی خدمت، اس کا صبر، سب کچھ ایک فلم کی طرح میرے ذہن میں چل رہا تھا۔ میں نے اسے کبھی ماں کا پیار نہیں دیا، نہ بیٹی کا مقام، نہ بہو کا احترام۔ میری آنکھیں برسنے لگی، میرے اندر کی ماں تڑپ رہی تھی، جو آج سمجھ پائی کہ اصل رشتہ خون کا نہیں، سچائی اور محبت کا ہوتا ہے۔ اور سدرا نے وہ رشتہ نبھایا تھا، خاموشی سے، بغیر کسی بدلے کی امید کے۔ میں نے لالچ میں آ کر کانچ چنا اور ہیرے کو گنوا دیا۔ وہ ہنر، وہ اخلاق، وہ فہم، وہ حوصلہ، سب کچھ میرے دروازے پر تھا، لیکن میری انا کی زنجیروں نے مجھے اندھا کر رکھا تھا۔ نائلہ کی روز کی تلخیاں، عامر کی خاموشی اور میرے شوہر کی افسردہ نظریں، یہ سب میرے فیصلوں کا انجام تھے۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں، دل بھاری ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے بس ایک جملہ دہرایا، وہی جملہ جو اب میری زندگی کی آخری صدا بن چکا تھا، کاش میں وقت واپس لا سکتی، کاش میں سدرا کو گلے لگا لیتی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔